بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد ابدا. صلوات محمد علیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محرم کی ان تمام مجالس کو، آپ کے گریہ کو، آپ کی ماتمداریوں اور آپ کی سوگ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ان عزاداریوں کے نتیجے میں ہم سب کے قلوب کو نورانی فرمائے. عزیزان محترم، حسین ابن علی علیہ السلام کے تذکرے اور مجالس کے سلسلے کی اس عشرے میں میری یہاں پر آپ کے ہاں آخری مجلس ہے. میں مختصراً چند باتیں عرض کروں گا، چونکہ مجھے ایک اور جگہ وہاں پر پڑھ کر آنا تھا، تو مجھے کہا گیا کہ یہاں پر کوئی اور نہیں ہے، پہلے آپ یہاں پر پڑھ لیں، وہ منتظر ہیں. تو اس لیے میں ذرا یہاں پر جلدی سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا. ایک دفعہ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے. دیکھیے، حسین ابن علی علیہ السلام اس پورے معرکے میں ہمارے میزبان ہیں اور ہم ان کے مہمان ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ خود اپنے گھروں سے اٹھ کر یہاں پر آئے ہیں. جب تک اس میزبان کی طرف سے دعوت نہ ہو، مہمان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ گھر حسین ابن علی کا گھر ہے. یہ جو اس وقت دسترخوان بچھا ہوا ہے، دسترخوان صرف کھانے کا تو نہیں ہوتا. کھانے کا دسترخوان 5 منٹ 10 منٹ تھوڑا بہت آپ نے کھا لیا، پیٹ بھر گیا، آپ اٹھ گئے. لیکن حسین ابن علی کا جو دسترخوان ہے، یہ ہر پل اور ہر لمحے انسان کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہتا ہے. اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دسترخوان پر بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے تاکہ ہم اپنی روح کی غذا اس دسترخوان سے حاصل کر سکیں. روح اگر ہے تو جسم ہے، اگر روح نہیں ہے تو جسم کی روح کی خوراک ہے. یہ روح ہے جس کو سب سے زیادہ غذا چاہیے، سب سے زیادہ خوراک چاہیے. اور روح کی خوراک میں بھی دونوں طرح کی چیزیں شامل ہیں. یا وہ اچھائی اور نورانی ہے خوراک، یا پھر وہ برائی کی صورت میں ظلمانی ہے. اور اگر ظلمانی ہے تو اس وقت آپ اپنے ارد گرد معاشرے کے اندر جتنے بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں، عموماً آپ کو ظلمت ہی ظلمت نظر آتی ہے. ہر طرف ظلمت ہے، ظلمت. نور آپ کو بہت کم نظر آتا ہے، بہت کم. یہ جو نور ہے، اس کا تعلق ان ذوات قدسیہ سے ہے جو خود نور ہیں. چونکہ آپ ان سے جڑتے ہیں، اس لیے ان کی محافل میں آپ کو نورانیت ملتی ہے. یہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں نا، جو بھی ہم کھاتے ہیں، اس کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. جیسے ہمارا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے.
آپ نے عالم محشر کے حوالے سے روایات سنی ہوگی. روایات بتاتی ہیں کہ محشر کے میدان میں بعض لوگوں کو جب لایا جائے گا تو وہ جب وارد ہوں گے محشر کے اس گراؤنڈ میں، اس میدان میں، تو ان کی خلقت بڑی عجیب و غریب ہوگی. سر خنزیر والا، پیٹ کتے والا، بازو کسی اور جانور کے، عجیب و غریب خلقت. پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا جائے گا یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر یہ برائیاں تھیں. یہ جو برائیاں تھیں، انہی برائیوں نے ان کی حقیقی شکل تشکیل دی ہے. اب اپنی اس حقیقی صورت میں یہ محشر میں حاضر ہے. وہ کون سی صورت ہے؟ وہ وہی روح والی صورت. بدن تو سب کا انسان ہے، لیکن اس بدن کے اندر جو روح ہے، وہ روح کیسی اور کس طرح سے اس نے پرورش پائی ہے اور کس طرح سے اس نے تربیت پائی ہے، یہ بڑا اہم ہے. اب جب اس روح کو آپ خوراک کھلاتے ہیں تو وہ روح کی خوراک اس روح کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے. اسی طرح جس طرح سے جسمانی خوراک جسم کی تشکیل میں کردار ادا کرتی ہے. آپ سے کہا گیا کتا گھر میں نہ پالو. کتا اگر آپ پالتے ہیں، اگر وہ کتا آپ کے گھر میں کسی برتن میں کھانا کھا لے تو آپ اس کو سرف سے دھوئیں گے تو برتن پاک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ صابن سے دھو لیں پاک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر کسی شیمپو سے دھو لیں پاک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے بتایا ہے کہ تم جو چیزیں ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے اس کی نشاندہی شریعت کرتی ہے. اس کتے کے کھائے ہوئے اس برتن میں جو جراثیم لگے ہیں وہ تب پاک ہوں گے جب تم مٹی سے 3 بار اس کو مانجو، دھو، تیسری بار مٹی سے اس کو خوب رگڑ کر مانجنے کے بعد جب دھو دو تو اس کے بعد وہ پاک ہے. جبکہ خنزیر کے حوالے سے یہ نہیں ہے، کسی اور جانور کے حوالے سے نہیں ہے. کیوں؟ شریعت جانتی ہے، اللہ جانتا ہے. اب اسی کتے کی یہ جو نجاست ہے، اس نجاست میں ظاہر ہے اس کی خوراک، اس کی خلقت، اس کی بہت ساری چیزیں دخیل ہیں جس کی وجہ سے وہ اتنا شدید نجس ہے. انسان اگر عالم محشر میں کتے کی صورت میں محشور ہوتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس دنیا میں وہ اعمال جن کا تعلق کتے کی صفات سے ہے. اب اگر ایک انسان اس دنیا میں کھانا کھاتا ہے، ہم سب کھانا کھاتے ہیں، یہ جو کھانا ہے بظاہر ہمارے لیے حلال ہے، بظاہر ہمارے لیے پاک ہے، بظاہر ہم اس سے کھا سکتے ہیں. لیکن شاید آپ کو معلوم ہو اولیاء اللہ بازاروں کا کھانا نہیں کھاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہتے تھے کہ نہیں یہ کھانا پاک نہیں ہے. کیا ظاہر میں حکم شریعت کے لحاظ سے پاک نہیں ہے؟ نہیں، اس لحاظ سے پاک ہے. اس لیے کہ اس میں آپ کی آنکھوں نے نہیں دیکھا کہ کوئی نجس ہو، آپ کے لیے پاک ہے. آپ نے دیکھا بکرے کا گوشت کاٹ کر انہوں نے بنایا ہے، پاک ہے. آپ نے دیکھا کوئی نجس اس میں نہیں گرا ہوا، اس لیے آپ کے لیے پاک ہے. لیکن اگر اس کے پیچھے جس کمائی سے یہ چیز خریدی گئی ہے اس کمائی کو دیکھیں اور وہ حرام ہو، وہ نجاست کی کمائی ہو، تو یہ کھانا اپنی روح کے اعتبار سے نجس بھی ہے اور حرام بھی ہے، لیکن بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا، ہمارے لیے جائز ہے. اب جب وہی خوراک ہمارے اندر جائے گی تو بظاہر ہمارے بدن کی تشکیل میں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن روح کی تعمیر میں چونکہ وہ حرام بھی ہے، نجس بھی ہے، روح کو بھی وہ نجس کر دے گی اور حرام بھی کر دے گی. اس لیے عالم محشر میں جب یہ روح حاضر ہوگی تو پھر اس شکل میں حاضر ہوگی. یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ بعض اوقات لوگوں کے دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد جب کھانا آتا تھا تو پھر ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اٹھ جاتے تھے. جب پوچھا جاتا تو کہتے نہیں، بتانے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ وہ گلے ہوئے، سڑے ہوئے پیپ اور مختلف قسم کی نجاستوں کا مجموعہ ہے. اگرچہ بظاہر دیکھو تو مرغن غذا ہے، بظاہر دیکھو تو بکرے کا گوشت ہے، بظاہر دیکھو تو ہو سکتا ہے ہرن کا گوشت ہو، لیکن باطن میں دیکھو تو وہ پیپ ہے، خون ہے، نجاست ہے. اگر انسان اس کو دیکھے تو کبھی بھی نہیں کھا سکتا، لیکن ہم عام زندگی میں توجہ نہیں دیتے. آپ ذرا خود غور کریں، ایک مرغی خود مر جائے یا آپ ماریں،
آپ جب ذبح کرتے ہیں تو وہ حلال ہے، جب خود مر جائے تو حرام ہے. کیا اب ظاہر میں اس کے بدن میں کوئی فرق ہے؟ نہیں. اگر وہی مرغی پک کر آ جائے آپ کے پاس تو آپ وہ کھا رہے ہوں یا یہ کھا رہے ہوں، ذائقہ ایک طرح کا ہے، لیکن اس کا اثر اور ہے، اس کا اثر اور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حلال ہے، یہ حرام ہے. یہ انسان کی عملی زندگی میں چیزیں مؤثر ہیں. لہذا جب انسان حسین ابن علی کے دسترخوان پر آتا ہے تو اس دسترخوان پر جو خوراک اس کو ملتی ہے وہ پاکیزہ ترین خوراک ہے. لہذا اس پاکیزہ خوراک سے اس کا جو وجود پلتا ہے وہ وجود پاکیزہ بھی بنتا ہے اور نورانی بھی. اس لیے ان محافل میں، ان مجالس میں آنے کے نتیجے میں انسان ترقی کرتا ہے اور اوپر کی طرف جاتا ہے، نیچے نہیں گرتا. اس کی وجہ یہی ہے. یہ جو کہا جاتا ہے ثواب ایک ظاہری پردہ ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، چونکہ ہم ان معنوی چیزوں کے ادراک کی قوت عموماً نہیں رکھتے، اس لیے ہمیں سمجھایا جاتا ہے یہ کرو تو بڑا ثواب ہے، وہ کرو تو بڑا گناہ ہے. لیکن اس ثواب اور گناہ سے قطع نظر جو اس کا اثر ہے انسان کی خلقت، اس کے وجود اور اس کی تمام کائنات پر، وہ سب سے زیادہ اہم ہے، سب سے زیادہ. اس لیے حلال روزی کا حصول چاہے کم ہی کیوں نہ ہو بابرکت ہے، اور حرام کھانا چاہے زیادہ ہی کیوں نہ ہو نہ صرف بے برکت ہے، زندگی اجاڑنے کا سبب بھی ہے. اس لیے کہا گیا کہ زبان کم استعمال کرو، بولو کم، جب بولو تو سوچ سمجھ کر بولو، جو بولو وہ درست بولو، غلط بات نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، زبان کا استعمال حرام میں نہ کرو. اس لیے کہ جب تم عالم معنی میں دیکھو گے تو پردے کے ہٹنے کے بعد اسی زبان کو تم کسی سانپ کی صورت میں دیکھو گے یا اژدہے کی صورت میں. اس کی وجہ یہی ہے. یہ جو کہا گیا ہے غیبت نہ کرو، مجھے نہیں معلوم میں نے آپ کو یہ روایت سنائی تھی یا نہیں. ام المؤمنین کے ساتھ نبی کریم تشریف فرما تھے. ام المؤمنین نے دیکھا ایک چھوٹے سے قد کی خاتون گزر رہی ہے. نبی کریم سے فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کا قد کتنا چھوٹا ہے. اب آپ مجھے بتائیں، ہم عام زندگی میں اس چیز کو کوئی جرم سمجھتے ہیں؟ نہیں. برائی سمجھتے ہیں؟ نہیں. بلکہ مزاح میں یہ باتیں ایک دوسرے کے تمسخر اڑانے کے لیے ہم بولتے بھی ہیں. لیکن شریعت کتنی باریک ہے. نبی کریم نے جیسے یہ جملہ سنا فوراً رکے، زوجہ سے مخاطب ہوئے، فرمایا ذرا تھوکو. انہوں نے تھوکا، ان کے منہ سے خون اور گوشت کے کچھ ٹکڑے نکلے، زمین پر گرے. گھبرا گئی، گھبرا کر پوچھا یا رسول اللہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، کوئی ایسی چیز کھائی نہیں، میرے منہ سے یہ خون اور گوشت کے ٹکڑے کیوں نکلے؟ فرمایا یہ تمہاری اس بہن کے مردہ جسم کے ٹکڑے ہیں. کیا مطلب؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن نے کہا ہے لا یغتب بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تمہیں پسند ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی یا مردہ بہن کے مردہ جسم کا گوشت چباؤ اور نگل لو اور کھاؤ؟ یہ صرف مثال نہیں ہے، جو عمل ہم انجام دیتے ہیں اس کی اصل شکل ہے. صرف یہاں پر پردہ ہے، پردہ ہونے کے ناطے وہ اصل شکل ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن اس عالم میں نظر آ جائے گی. یہاں چونکہ پردہ ہے اس لیے ہمیں وہ نظر نہیں آتا، لیکن اگر کوئی ولی خدا ہو وہ ہماری آنکھوں سے پردہ ہٹا دے تو ہمیں سب کچھ نظر آئے گا. ہم اپنی انہی آنکھوں سے دیکھیں گے. پھر کیوں؟ اس لیے کہ پردہ ہٹ گیا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کے ایام ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام مسجد النبی میں تشریف فرما تھے. مسجد النبی میں کون سی جگہ؟ مسجد حرام میں، خانہ کعبہ کے کنارے پہ. آپ کے ساتھ کچھ آپ کے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے جب حاجیوں کی اتنی کثیر تعداد دیکھی نا تو امام سجاد سے عرض کیا کہ یہ ابن رسول اللہ اس سال کتنی بڑی تعداد ہے حاجیوں کی.
اب حج کتنا نیک عمل ہے، کتنا ثواب کا عمل ہے، کتنی مشقتوں کا عمل ہے، کتنی تاکید ہے کہ حج ضرور کرو۔ امام نے جیسے ہی اس کی زبان سے یہ جملہ سنا، فرمایا ہاں، ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج، حج کے حقیقی حاجی کتنے کم ہیں اور چیخنے چلانے والے جانور کتنے زیادہ۔ جیسے یہ کہا صحابی پریشان، عرض کیا یا اپنا رسول اللہ، یہ میں آپ کی زبان سے ان حاجیوں کے بارے میں سن رہا ہوں۔ آپ نے ان کی آنکھوں پر سے یوں ہاتھ ہٹایا، ہاتھ یوں اشارہ کیا، پردہ ہٹ گیا، حقائق عالم دیکھنے لگے۔ اب کیا ہوا؟ اب دیکھتے ہیں وہی میدان ہے، وہی خانہ کعبہ ہے، اسی کے گرد اسی طرح سے طواف ہو رہا ہے اور لبیک اللہم لبیک کی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن اب کان آوازیں سنتے ہیں کان، لیکن آنکھوں کو جو نظر آ رہا ہے وہ ظاہر نہیں ہے، اب باطن ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں کچھ کتے ہیں، کچھ خنزیر ہیں، کچھ مختلف قسم کے ایسے ہولناک درندہ صفت جانور ہیں، اور ان کے درمیان کچھ انسان بھی ہیں۔ یہ سب مل کے خانہ خدا کا طواف کر رہے ہیں۔ لبیک سب کے لبوں پر آئے، پریشان ہو کر پوچھا یہ اپنا رسول اللہ، یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا تم حقیقت دیکھ رہے ہو، ان لوگوں کی حقیقت۔ نیکی کے کام میں ایک دفعہ آ کر بیٹھ جانا کافی نہیں ہے جب تک اس کی روح پاکیزہ نہ ہو۔ اس روح کو پاکیزہ کر کے، توبہ کر کے، انسان جب اللہ سے عہد کر کے اپنے اس 5-6 فٹ کے وجود سے حرام کے اثرات کو ختم کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو انسان بن کر ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارا مجلس عزا ہے ہماری، جہاں پر ہم حسین ابن علی کی بارگاہ میں پرسہ دیتے ہیں، یہ ایک موقع فراہم کرنے والی مجلس ہے، ایک انوائرمنٹ فراہم کرنے والی مجلس ہے، جس میں انسان جب آتا ہے تو دل نرم ہو جاتا ہے، انسان ولایت کے سائے میں ولی خدا سے سیکھتا ہے، ولی خدا کے اوصاف بیان ہوتے ہیں، ان کی پاکیزگی بیان ہوتی ہے، ان کی خصوصیات بیان ہوتی ہیں، انسان ان خصوصیات کو سنتا ہے، جذب کرتا ہے، نتیجتاً اس کے اندر اس ہستی سے ایک اٹیچمنٹ اور قربت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اپنی عملی زندگی میں پھر وہ سوچتا ہے امام نے یہ کیا تھا میں بھی ایسے کروں گا، امام نے اس چیز سے نفرت کا اظہار کیا تھا میں بھی یہی کروں گا۔ نتیجتاً امام کی مجلس میں، امام کے تذکرے سے، معصوم کے تذکرے سے، اہل البیت علیہ السلام کے تذکرے سے اس کے روح کی تطہیر ہوتی ہے، نتیجتاً وہ اپنے وجود کو پاک اور پاکیزہ کرتا چلا جاتا ہے اور شباہت اختیار کرتا چلا جاتا ہے ان معصوموں کے اپنے اسی ظاہری وجود میں۔ یہ ان مجالس کا اثر ہے جس کے نتیجے میں یہ قربت بڑھتی ہے۔ جتنی قربت بڑھتی ہے اتنا یہ انسان رب کی بارگاہ میں مقرب ہوتا چلا جاتا ہے۔ قربت جتنی بڑھتی ہے، قربت جتنی کم ہوگی تقرب بھی اتنا کم ہوگا۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ ہو سکتا ہے ایک شخص امام بارگاہ کا متولی ہو جہنم میں ہو، ایک شخص مسجد کا خادم ہو جہنم میں ہو، ایک شخص اسی خطیب حسینی پر بیٹھتا ہو لیکن اپنے لیے جہنم کماتا ہو، ایک شخص ہو سکتا ہے وہ دروازے پر بیٹھ کر وہیں پر آنے والے عزاداروں، نمازیوں، ماتمیوں اور نیک لوگوں کے جوتے سیدھے کرتا ہو، لیکن وہ اس وقت بھی جنت میں ہو جب یہ کام وہ کر رہا ہے۔ ظاہر نہ دیکھیں، ظاہر نہ دیکھیں۔ ان عزاداریوں کی عظمت اس میں ہے کہ ہم نے بڑے بڑے اولیاء اللہ کو جو واقعی اپنی زندگی میں ولی خدا تھے، ان کو عزاداریوں میں دروازے کے پاس، جوتوں کے پاس بیٹھ کر لوگوں کے جوتے سیدھے کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے کہ عزادار کے جوتے سیدھے کرنے سے حسین خوش ہوتے ہیں، نفس مرتا ہے، نتیجتاً اس کے اندر ایک تواضع پیدا ہوتی ہے، عشق حسین میں اضافہ ہوتا ہے، چونکہ وہ حسین کی وجہ سے حسین کے مہمان کی خدمت کر رہا ہے۔
حسین کی وجہ سے. جب حسین ابن علی کے مہمان کی طرف وہ محبت بھری نگاہ سے اس لیے دیکھ رہا ہے کہ حسین راضی ہوں گے تو نتیجتاً اس کی زندگی میں نور پیدا ہونا طبیعی اور فطری عمل ہے، خود بخود اس کے اندر نیکی پیدا ہوگی. لیکن اگر اس کے من میں، اس کے دل میں حسین ابن علی کی جگہ کوئی ظالم ہو، کوئی فاسق ہو، کوئی فاجر ہو، اس کے لیے وہ نعرے لگائے تو اس کے اوصاف کی وجہ سے اس کے اندر کی دنیا بھی تاریک ہو جائے گی، خود بخود تاریک ہو جائے گی. اس لیے جو چیز حسین ابن علی اور آل حسین سے مربوط ہے، متعلق ہے، جڑی ہوئی ہے، اس کے اندر ایک تقدس ہے. اس تقدس کو اپنے اندر منتقل کرنے کے لیے پاک و پاکیزہ قلب کے ساتھ ان مجالس میں شرکت ضروری ہے، چاہے تعداد 10 ہو یا 10,000 ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. کیونکہ وہ بارگاہیں تعداد نہیں دیکھتی، وہ بارگاہیں دل دیکھتی ہیں. ہمارے استاد تھے، انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا. کہنے لگے ان کے استاد تھے، آیت اللہ تھے، مجتہد تھے، اور مجتہد ہونے کے ساتھ ساتھ مجالس میں بھی ان کو بڑی دعوتیں ملتی تھیں اور وہ جاتے تھے مختلف علاقوں میں. امام حسین علیہ السلام کی مجلسیں پڑھتے، لوگ بھی ان کے پاس آتے، ہدیے دیتے، اور بڑا اچھا چل رہا. ایک دفعہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین ابن علی مجھ سے ناراض ہو کہ تمہارے دل میں کہیں نہ کہیں مال و دولت کی طمع ہے جس کی وجہ سے تم یہ کر رہے ہو. جیسے یہ خیال آیا، عہد کیا کہ میں اس دفعہ کوئی مجلس قبول نہیں کروں گا، کوئی مجلس قبول نہیں کروں گا. آیت اللہ ہستئی تہران کے تھے، کہا کوئی مجلس قبول نہیں کروں گا جب تک خود بی بی دو عالم مجھے نہ فرمائیں کہ فلان جگہ مجلس ہے، تم وہاں جا کر پڑھو. کہتے ہیں کہ پورا سال مختلف جگہوں سے دعوتیں آتی رہیں، چونکہ بڑی شخصیت تھے، نامور شخصیت تھے، لوگ جانتے تھے، کسی کو قبول نہیں کیا. یہاں تک کہ ذی الحج کی آخری تاریخ آ گئی، آخری تاریخ، کوئی مجلس انہوں نے قبول نہیں کی، اس انتظار میں کہ جب تک بی بی نہ کہیں میں کوئی مجلس قبول نہیں کروں گا. رک گئے. آخری رات سوئے تو بی بی تشریف لائی اور فرمایا کہ فلان علاقے میں آبادی میں غریبوں کی آبادی ہے، تم جاؤ وہاں پر، ایک اس نام کی خاتون ہے، اس خاتون کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ میں تمہارے گھر کی مجلس پڑھنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے. اگلے دن پہنچ گئے وہاں پر. پرانا دیہاتی ماحول تھا، نالی میں پانی بہ رہا تھا. دیہاتوں میں عام طور پر نالیوں میں جو پانی بہتا ہے پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، لوگ اسی سے پیتے ہیں، اسی سے برتن دھوتے ہیں. گزرتے ہوئے ان کو گھر نہیں ملا تو دیکھا ایک بوڑھی خاتون پانی سے اپنے برتن مانج رہی ہیں، گلاس چائے کے. تو قریب پہنچے، کہا کہ بی بی آپ اسی گاؤں کی ہے؟ کہا ہاں. کہا مجھے اس نام کی کسی خاتون کی تلاش ہے. کہا وہ میں خود ہی ہوں. کہا کہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے گھر آؤں، آپ کی مجلس پڑھوں. کہا ہاں اب تک مجھے مجلس پڑھنے کے لیے کوئی بندہ نہیں ملا تھا، میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے ہیں، تو آ جائیں ہمارے گھر میں مجلس پڑھیں. پھر ساتھ نے کہا کہ لیکن یاد رکھیں ہمارے گھر میں کوئی بڑی تعداد نہیں ہوتی لوگوں کی، بس 4 5 6 لوگ ہوتے ہیں بس. کہا کوئی بات نہیں. کہتے ہیں میں چلا گیا ان کے ساتھ مقررہ ٹائم پہ ان کے گھر جا کر جب میں بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا 3 4 افراد پردے کے پیچھے، کون ہے مجھے نہیں معلوم، پردے کے اس پار کوئی 5 6 افراد ہیں زیادہ سے زیادہ. کہتے ہیں میں نے مجلس پڑھی. جب مجلس میں مصائب کی باری آئی تو میں نے مصائب جب پڑھے تو پردے کے پیچھے سے رونے کی آواز آئی. میں نے یہ سمجھا کہ یہ خاتون ان کی بیٹی ہوگی یا کوئی اور رشتہ دار، تو پردے کے پیچھے 2 3 خواتین ہوں گی. پہلی مجلس ہو گئی، دوسری ہو گئی، تیسری ہو گئی، شب عاشور کی مجلس ہو گئی. اس کے بعد جب میں نکلا تو اب میرے دل میں، چونکہ پہلے دن میں نے عہد کیا تھا، اس بنیاد پر میں تیزی سے نکلنے لگا. تو خاتون پیچھے سے آئی، کہا رکو. میں جا رہا تھا، مجھے روکا. اب میں اخلاقاً رک گیا. خاتون نے ایک پیکٹ نکالا، میرے ہاتھ میں تھمایا، یہ میری طرف سے ایک تحفہ ہے، ہدیہ ہے مجلس کا. کہا کہ نہیں، میں نے عہد کیا ہوا تھا بی بی دو عالم سے کہ میں پیسے نہیں دوں گا. جب یہ کہا تو کہا تم بڑے فن خوان ہو،
میں نے سارا سال محنت کی ہے، یہ پیسے جمع کیے ہیں تاکہ بی بی کی بارگاہ میں ان کے بیٹے کا پرسہ دے سکوں اور مجلس کروا سکوں، یہ پیسہ ہے ہی اسی کام کے لیے، نہیں لوگے تو میں تمہیں جانے نہیں دوں گی، یہ تمہیں ہر صورت میں لینا ہے۔ اب وہ جتنی بھی مقدار تھی میں نے اس شرما شرمی میں لے لی اور جیب میں رکھا۔ رکھنے کے بعد میں نے پھر پوچھا کہ اب تک تو میں نے آپ سے پوچھا نہیں تھا، یہ جو پردے کے پیچھے رونے کی آواز آتی تھی آپ کی بیٹی تھی کوئی اور تھی، یہ کیا تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آئی، کوئی میرے سامنے خاتون نہیں آئی۔ کہا کہ تمہیں میرے گھر مجلس پڑھنے کس نے بھیجا تھا؟ کہا بی بی دو عالم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ۔ کہا وہی آتی ہے اور وہی اس مجلس میں روتی ہے۔ کیا مجمع چاہیے؟ نہیں، پاک دل چاہیے، پاکیزہ کمائی چاہیے، پاکیزہ مقام چاہیے، پاکیزہ ماحول چاہیے۔ 4 بندے ہو کوئی بات نہیں، تعداد قلیل ہو کوئی بات نہیں، لیکن اگر وہ محفل، وہ مجلس شور شرابہ نہ ہو، بس چند لوگ ہوں، تو آپ اور میری آخرت کی تعمیر کے لیے یہ مجلس سب سے بڑا انعام ہے، اس لیے کہ یہ پاکیزہ ترین مجلس ہے اور اس مجلس کے نتیجے میں میری روح پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ صلوات بھیجیں بر محمد وعلیہ۔ عزیزان من، میں زیادہ اس سے آپ کو زحمت نہیں دینا چاہ رہا، صرف ایک واقعہ بیان کر دوں کہ حسین ابن علی کا اثر کتنا ہے۔ اثر، آپ میں سے کچھ لوگ یقیناً زیارات کے لیے مشہد اور قم گئے ہوں گے۔ قم میں حضرت معصومہ کے حرم کے پیچھے مدرسہ فیضیہ ہے۔ مدرسہ فیضیہ وہ مدرسہ ہے جس سے انقلاب پھوٹا ہے، جس کے نتیجے میں اتنا بڑا عالمگیر انقلاب آیا جس نے آج اسلام کا چہرہ روشن کیا ہے، اسلام کا سر بلند کیا ہے۔ اس مسجد اور اس مدرسے کے بانی کون ہیں؟ شیخ عبد الکریم حائری، مرجع تقلید، مجتہد، جامع شرائط، لوگ ان کی تقلید کرتے تھے، ان سے دین پوچھتے تھے، عمل کرتے تھے۔ وہ ادھر قم سے کوئی 100-150 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک شہر ہے عراق، وہاں پر رہتے تھے، وہاں پر ان کے پاس مدرسہ تھا۔ وہ خود یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رات سویا ہوا تھا، اچانک میرے کانوں میں ایک آواز آئی کہ عبد الکریم 3 دن بعد تمہاری واپسی کا سفر شروع ہو جائے گا، اپنے آپ کو تیار کر لو، صرف 3 دن بعد۔ تو میں جب نیند سے اٹھا تو سوچتا رہا اس خواب کی تعبیر کیا ہے، اس آواز کی تعبیر کیا ہے، سمجھ نہیں آئی۔ 3 دن بعد جمعرات کا دن تھا۔ جمعرات کے دن عام طور پر مدارس میں چھٹی ہوتی ہے۔ کہا میں اپنے شاگردوں کو، طالب علموں کو، دینی طالب علموں کو لے کر کسی باغ میں پکنک کے لیے گیا تاکہ ان کی تھوڑی سی تفریح ہو جائے۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہم نے نماز ظہر پڑھی، کھانا کھایا۔ نماز ظہر کے بعد، عصر کے بعد اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی اور مجھے محسوس ہوا کہ بس اب میں مرنے لگا ہوں۔ جب میری یہ کیفیت ہوئی تو میں نے فوراً، مجھے یاد آ گیا 3 دن پہلے مجھے بتا دیا گیا تھا کہ تمہارا آخری سفر شروع ہونے والا ہے واپسی کا۔ مجھے یاد آ گیا۔ جب یاد آیا تو اب میں پچھتانے لگا کہ اب موت میرے سر پہ آ گئی ہے اور میں مرنے لگا ہوں، بالکل جان نکل رہی ہے۔ کہنے لگے کہ آیت اللہ العظمیٰ عبد الکریم حائری کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے۔ کہنے لگے میرے دل میں ایک ہی بات آئی کہ میں اپنے مولا حسین سے التماس کروں، درخواست کروں۔ فوراً میں نے اپنے دل ہی دل میں مولا حسین کو پکارا، یا ابا عبداللہ حسین، ابھی میں جوان ہوں، میں نے کوئی کام نہیں کیا، میں چاہتا ہوں کوئی بڑی خدمت کروں دین کی، مجھے زندگی اپنے لیے نہیں دین کی خدمت کے لیے چاہیے، اس لیے میری موت کو اللہ سے کہہ کر ٹال دیجئے تاکہ میں کوئی بڑا کام کر سکوں، اس کے بعد بے شک موت آئے میں شوق سے آؤں گا اللہ کی بارگاہ میں۔ کہتے میں نے یہ بات کہی، میری آنکھیں بند ہوئی، مجھے اٹھایا گیا، گھر لے جایا گیا۔
اور اب یہ جو عالم ہے جس میں میری آنکھیں بند ہوئی ہیں اور میں کسی اور عالم میں پہنچا ہوں، میں نے دیکھا کہ مجھے جب گھر لایا گیا تو پیچھے سے اسرائیل آیا. اسرائیل نے آ کر میرے ٹانگوں کی طرف سے، پاؤں کی طرف سے جان لینا شروع کیا. اب میرے پاؤں بے جان ہوئے، پھر آہستہ آہستہ بے جانی کی یہ کیفیت آگے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ میرے گلے تک پہنچ گئی. اب میری بے جانی کی کیفیت جاری ہے اور میرا ذہن ابھی جاگا ہوا ہے. کہنے لگے اس عالم میں نے دیکھا پیچھے سے 2 فرشتے آئے، اسرائیل سے کہا اے اسرائیل، حسین ابن علی نے اللہ سے ان کی جان بخشوا لی ہے، جان ان کو واپس کر دو. کہتے ہیں جب یہ بات ہوئی تو میں نے دیکھا اب مجھ میں دوبارہ زندگی کی رمق شروع ہو گئی ہے. پھر میں ہوش سے چلا گیا. کافی دیر کے بعد میں ہوش میں آیا. جب میں ہوش میں آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، سفید کپڑوں میں ہوں، سفید کپڑوں میں مجھے لپیٹا گیا ہے اور مجھے ایک لاش سمجھ کر اب نہلانے دھلانے کے لیے لے جایا جا رہا ہے. اس کیفیت میں اچانک کسی کی نگاہ مجھ پر پڑی. کہا کہ دیکھو دیکھو یہ ابھی زندہ ہے. جیسے یہ کہا لوگوں نے مجھے ہلانا شروع کیا، مجھ میں جان آ گئی. آہستہ آہستہ دوبارہ جان مجھ میں پیدا ہوئی. مجھے اس سے چارپائی سے اٹھایا گیا، بیڈ تک پہنچایا گیا، لٹا دیا گیا. کہنے لگے یہ جو جان کنی کا عالم تھا جس میں چند منٹ لگے تھے، جب میں اس کیفیت سے گزرا ہوں تو بدن اس کیفیت کو برداشت کرنے سے قاصر تھا، لیکن جب اللہ نے دوبارہ جان دی تو اب بدن کو دوبارہ بحال ہونے اور مجھے نارمل حالت میں آنے میں 15 دن لگ گئے. تب جا کر میں اس قابل ہوا کہ بیڈ سے اتر کر چل سکوں. کہنے لگے مجھے حسین ابن علی نے جان واپس دلوائی ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان حسین ابن علی سے اندر سے جڑا ہوا ہو، اندر سے حسین ابن علی کے دامن سے متوسل ہو. یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ہے، ہم سب کے لیے ہے. اور ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے آواز دی اور آواز ہوا میں تحلیل ہو گئی؟ نہیں. السلام علیک یا عین اللہ فی خلقہ کا مطلب یہ ہے کہ حسین ابن علی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں، ہم حاضر ہیں. وہ اللہ کے اذن اور اجازت سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. اب اگر ہم ان کی محفل میں ہیں تو وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اگر ہمارا دل روتا ہے تو وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اگر ہماری آنکھوں سے اشک بہتے ہیں تو وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ جو ہمارا اخلاص کے ساتھ آنکھوں سے آنسو بہانا ہے یہ وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور ہمارا یہ عمل محفوظ بھی ہو رہا ہے. اس لیے سارا سال کوشش کریں جہاں موقع ملے حسین ابن علی کا تذکرہ ضرور کریں. جہاں موقع ملے ان مجالس کو ضرور سجائیں، چاہے صرف آپ کے گھر والے ہی کیوں نہ ہوں، جہاں پر ذکر حسین کی مجلس ہو. لیکن دکھانے کے لیے نہیں، بتانے کے لیے نہیں، صرف اس لیے کہ حسین ابن علی سے آپ کا تعلق باقی رہے. یہ ایام عزا کے ایام ہیں، یہ ایام مصیبت کے ایام ہیں. اور ان ایام میں ایک ننھی سی بچی ہے جس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے حسین ابن علی کو بہت محبت تھی. تاریخ کہتی ہے کہ جب کبھی رباب اپنے میکے چلی جاتی تو حسین ابن علی اپنے گھر میں بے چین رہتے تھے. پوچھا جاتا کیوں؟ فرماتے کہ مجھے سکینہ یاد آ رہی ہے. سکینہ چھوٹی تھی اور چھوٹے بچوں سے ویسے ہی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے. اس لیے تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت سکینہ بنت الحسین امام حسین علیہ السلام کے سینے پر سر رکھ کر سونے کی عادی تھی، تب جا کر ان کو نیند آتی تھی. اس وقت کربلا میں حسین ابن علی شہید ہو چکے ہیں اور سکینہ کو خاک کا بستر ملا ہوا ہے. خاک کا بستر، سینے یہ حسین اب موجود نہیں ہے. اور کیفیت یہ ہے کہ راویوں نے لکھا ہے کہ جب خیمے جلنے لگے نا تو خیموں سے جو چھوٹے چھوٹے بچے باہر نکل کر صحرائے کربلا میں بکھر گئے، ان کی تعداد 24 سے 28 لکھی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے صحرا میں روتے ہوئے بکھر گئے، ان میں ایک بچی سکینہ بھی ہے. راوی کہتا ہے
کہ جب خیموں سے یہ بچے نکل رہے تھے تو میں نے دیکھا ایک بچی ہے جس کو خیمے سے آگ کی وجہ سے نکلنا پڑا ہے، اور جب وہ باہر آئی ہے تو اس کے دامن پر آگ لگی ہوئی ہے۔ جب اس کے دامن کی اس آگ کو میں نے دیکھا تو میں گھبرا گیا کہ معصوم سی بچی ہے، رو رہی ہے، اس روتی ہوئی بچی کی میں کیا مدد کروں۔ بچی بھاگ رہی ہے اس آگ کے خوف سے، کہنے لگا میں اس کے پیچھے بھاگا، اس نے جب پیچھے دیکھا میں آ رہا ہوں تو وہ اور زیادہ خوفزدہ ہوئی، تیزی سے بھاگنے لگی۔ اب جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں بڑا تھا، میں بھاگا، آگے سے آیا، بچی کو روکا، اس کے دامن کی آگ میں نے جیسے ہی بجھائی تو اس بچی نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھا، گویا پوچھ رہی ہو کہ کربلا میں اب تک جتنے لوگ دیکھے وہ یا مارنے اور لوٹنے والے تھے یا آگ لگانے والے تھے، تم پہلے شخص ہو جس نے آگ بجھائی ہے۔ کہتا ہے میں نے جب یہ اس کے چہرے پر سوال دیکھا تو میں پہچانتا نہیں تھا، اس لیے میں نے پوچھا بیٹی یہ تمہارا چہرہ سیاہ ہو چکا ہے، تمہارے گال رخسار سیاہ ہو چکے ہیں، تمہارا بدن زخمی ہے، تمہارے سر سے چادر اور مقنعہ تمہارا جو حجاب ہے وہ انہوں نے لوٹا ہوا ہے، یہ تمہارے کان کی لو پھٹی ہوئی ہے اور خون رس رہا ہے، مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ ہوا کیا؟ کہا کہ جب ان ظالموں نے ہم سے ہمارے اموال لوٹے تو اس میں میری بالیاں اس زور سے کھینچیں کہ یہ بالیاں میرے بابا نے مجھے پہنائی تھیں، ان ظالموں نے جب زور سے کھینچے تو یہ بالیاں ٹوٹ گئیں لیکن میرے کان کی لو پھٹ گئی اور خون رس رہا ہے۔ میں نے پوچھا بیٹی تمہارے رخسار پھر کیوں سیاہ ہو چکے ہیں؟ کہا کہ جب میں اپنے آپ کو بچانا چاہ رہی تھی ان ظالموں نے اتنے تھپڑ مارے، اتنے تماچے مارے کہ میرا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ میں نے پوچھا بیٹی تم پر اس عمر میں اتنا ظلم ہوا، بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کروں تاکہ تمہارا یہ زخم، تمہارا یہ درد کم ہو۔ اس بچی نے، بعض روایات میں نے دیکھا نجف کا نام ہے لیکن سمجھ نہیں آئی، لیکن سمجھ تب آئی جب میں نے تاریخ پڑھا۔ بچی نے کہا کہ ذرا مجھے بتاؤ کوفہ و نجف کا رستہ کس طرف ہے؟ میں نے پوچھا کیوں بیٹی کیا کرو گی؟ کہا کہ وہاں پر میرے دادا علی ابن ابی طالب موجود ہیں، میں ان کی بارگاہ میں جاؤں گی اور شکایت کروں گی کہ دادا جان دیکھیے آپ کی اس امت نے آپ کی بچیوں کے ساتھ کیا اثر ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہمارے اس خلیل عبادت کو اپنی عظیم بارگاہ میں قبول فرما، بانیان مجلس کی تمام حاجات کو قبول فرما۔ ذرا آمین کی آوازیں اونچی رکھیے، بلند آواز سے آمین کریں، چونکہ یہ مجالس، یہ آنسو، یہ ٹوٹے ہوئے دل دعاؤں کی استجابت کا سبب ہے، اور دعا اگر ایک کی قبول ہوتی ہے تو باقی سب کی بھی قبول ہو جاتی ہے اسی ایک کے طفیل۔ خدایا ہم سب کے گناہ معاف فرما، بارلہا ہمارے عیوب پوشیدہ فرما، بارلہا ہمارے اندر کی تمام سیاہیوں کو نورانیت میں تبدیل فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما۔ حسین ابن علی کے سائے میں جینا اور انہی کے سائے میں مرنا نصیب فرما۔ خدایا حسین ابن علی کے قلب مبارک کو ہم سے راضی فرما، علی سے مہدی آخر الزمان تک سب ائمہ کو ہم سے راضی فرما، نبی کریم کے قلب مبارک کو ہم سے راضی فرما، ہمیں ہر وہ کام جس سے نبی کریم خوش ہوتے ہوں انجام دینے کی توفیق عطا فرما، جن کاموں سے ان کو دکھ ہوتا ہو ان سے خود کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہم سب کی حاجات شرعیہ کو قبول فرما، جتنے مریض ہیں ان تمام مریضوں کو شفاء عاجل و کامل نصیب فرما، جن گھروں میں بیمار ہیں ان تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، جن گھروں میں فقر ہے، بھوک ہے، تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، رزق و روزی کی تنگی ہے، خدایا ان سب کو رزق کی فراوانی عطا فرما۔ بالا جن زوجین کو تو نے اولاد سے محروم کر رکھا ہے، آج اس رات میں صدقہ تجھے حضرت سکینہ بنت الحسین کا اس کا واسطہ دیتے ہیں، اس بی بی کا، خدایا ان بے اولادوں کو اولاد صالح نصیب فرما۔ خدایا ہم سب کے جتنے بھی مرحومین دنیا سے گزر چکے ہیں سب کو حسین ابن علی کے سائے میں محشور فرما، ان کو برزخ کی مشکلات سے نجات عطا فرما، بارلہا ان کو آخرت کی
ان تمام منزلوں سے سرخرو ہو کر نکلنا نصیب فرما۔ خدایا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہماری زندگی کے آخری لمحات کو توبے کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما، زندگی کے آخری لمحات میں علی ابن ابی طالب کا دیدار نصیب فرما۔ خدایا اس مجلس کے لیے جن جن عزیزوں نے دامے درمے سخنے محنت کی ہے سب کے اعمال کو قبول فرما، اس بارگاہ کی تعمیر اور ان مجالس اور محافل کے انعقاد میں جن جن عزیزوں نے زندہ ہیں یا مردہ جنہوں نے محنت کی اس مقام تک پہنچایا، ان سب کے ان اعمال کو ذخیرہ آخرت قرار دے، اور جو مر چکے ہیں ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما، جو زندہ ہیں ان کو مزید توفیق عطا فرما، اور جن حضرات نے اس عشرے کے حوالے سے مالی تعاون کیا ہے ان کے رزق میں روزی میں اضافہ فرما، جن عزیزوں نے مختار حسین صدیقی، امتیاز حسین صدیقی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرنے کی درخواست کی ہے، خدایا باقی تمام بیماروں سمیت ان عزیزوں کو بھی صحت یاب فرما، تمام بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، جتنے بھی مرحومین دنیا سے گزر چکے ہیں، بانیان کے مرحومین، شرکائے مجلس کے مرحومین، ہم سب کے مرحومین، ان سب کو بہشت بری میں حسین کے سائے میں مقام اور جگہ عطا فرما، ان تمام مرحومین کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے 3 بار اونچی آواز سے وعجل فرجہم کے ساتھ درود بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ آپ سب کے تمام مرحومین اور بانیان مجلس جن جن لوگوں نے عزیزوں نے ان مجالس میں مدد کی اور اس کے انعقاد میں اپنا کردار ادا کیا، ان تمام کے تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اور بلندی درجات کے لیے ہم سب جتنے بھی یہاں پر لوگ موجود ہیں تمام مرحومین کے لیے مل کر ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیے۔ بسم اللہ۔